صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اسٹیج پہ چلوائے فروز علماء کرام اور رفقائے بس، آج کے اس اجلاس دستار بندی میں میرے تقریر کا موضوع ہے علم دین کی فضیلت و اہمیت اور مدارس کی حقیقت۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات نے علم دین کی فضیلت و اہمیت بہت ساری کتابوں میں پڑھا ہوگا، بہت سارے مفکروں سے سنا ہوگا، بہت سارے دانشوروں سے سنا ہوگا، بہت سارے آدمیوں سے سنا ہوگا، بہت سارے مقرر و خطیبوں سے سنا ہوگا۔ میں بھی آپ حضرات کے سامنے اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے ارادے سے آیا۔ برادران ملت، علم دین کی بنیاد دراصل مدارس عربیہ سے ہوتی ہے۔ کسی اردو شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو دیکھنا ایک بار مدرسوں میں، آ کر تو دیکھنا ایک بار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، دن بھر تلاوتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں، سب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں۔ آزادیوں کے نعرے ہم نے عطا کیے تھے، آزادیوں کے نعرے ہم نے عطا کیے تھے، اے مادر وطن کے معمار مدرسوں۔ برادران اسلام، علم دو طرح کا ہے، ایک دنیاوی ایک اخروی۔ علم چاہے دنیاوی ہو یا اخروی ہو، انسان کو عزت و فضیلت عطا کرتا ہے، لیکن دنیاوی علم صرف دنیا ہی تک محدود رہتا ہے، اور اخروی علم دنیا و آخرت میں عزت و شوکت عطا کرتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ کون سی شے تھی اس نے آدم علیہ السلام کو ملائکہ سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی اس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی اس نے انسان کو اپنا نائب بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی اس نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا دیا؟ وہ علم کی دولت ہے۔ جب رب دو جہاں نے قرآن کو نازل فرمایا تو سب سے پہلے وہ آیت نازل فرمائی، اس کا تعلق علم سے ہے، یعنی اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اسلام کے پاسبانوں، اخروی علوم کی فضیلت و اہمیت آیت قرآن اور حدیث نبویہ میں بکثرت وارد ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ اے محمد، آپ کہہ دیجئے کہ اہل علم اور اہل دین ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، جس طرح توحید و شرک ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، جس طرح نماز و عدالت برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح حق و باطل ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، جس طرح حق و عدالت برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح اہل علم اور اہل دین ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیوں، ایک حدیث شریف میں محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم کی فضیلت عالم پر ایسی ہے جیسے کہ چاند کی چوتھی رات کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے مومنوں کے مقابل میں اہل علم 700 درجات زیادہ ہوں گے، اور ہر درجے کی مسافت 500 برس کی مسافت ہوگی۔ برادران اسلام، لیکن آج کے دور میں مسلمان اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے دور کرتے ہیں اور اپنے معصوم بچوں کو اپنی تعلیمات دیتے ہیں۔
يستغفر للعالم ما في السماوات والارض. زمین و آسمان میں کتنی اشیاء ہے وہ سب عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے. عالم کے لیے ملائکہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں. عالم کے لیے جنات بھی دعا کرتے ہیں. عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہے. عالم کے لیے حالت بھی دعا کرتے ہیں. عالم کے لیے جنات بھی دعا کرتے ہیں. عالم کے لیے زمین و آسمان بھی دعا کرتے ہیں. اس کے باوجود مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ انگریزوں کی جان میں بس کر اپنے دین اور معاشرہ کو بھلا رکھا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارا دین صحابہ کے دین کے مانند ہوتا, ہمارا معاشرہ صحابہ کے معاشرے کے مانند ہوتا, ہمارے ایمان اخلاق صحابہ کے ایمان اخلاق کے مانند ہوتا, ہماری تہذیب و تمدن اسلام کی تہذیب و تمدن کے جیسا ہوتا. لیکن میرے بھائیوں اس کے برعکس کسی اشارے نے کیا ہے خوب بدلا کہ اللہ سے میرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, اللہ سے میرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, اولاد بھی املاک بھی جاگیر بھی فتنہ, اولاد بھی املاک بھی جاگیر بھی فتنہ, ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, شمشیر کیا بنانے بھی فتنہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. ماشاء